اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی گردش میں اور اس کشتی میں جو سمندر میں تیرتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور یہ بارش کا پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کا ادھر سے ادھر منتقل ہوتے پھرنا، اور یہ بادل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین و آسمان میں اس کے تابع فرما دیے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 164 سے یہاں سے سورۃ بقرہ کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اس نصف ثانی میں ہمیں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ملتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے 4 مختلف رنگوں کی لڑیاں ہوں جنہیں رسی کی طرح بٹ دیا گیا ہو۔ دیکھنے میں کوئی رنگ کہیں نظر آتا ہے، مگر جب رسی کے بل کھولے جائیں تو ہر مضمون مسلسل نظر آتا ہے۔ اس میں ان 4 مضامین کے موضوعات جو سورۃ بقرہ کے اس نصف ثانی میں ہیں، ان 4 مضامین کے موضوعات میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس ہے۔ ہمیں لڑیوں کی ان بنتی میں کہیں کہیں بہت خوبصورت پھول بھی ہمیں ملیں گے، یعنی سورۃ بقرہ کے اس نصف ثانی میں ہمیں پھول جیسی خوبصورت آیات بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیات قرآن پاک کی وہ طویل ترین آیات ہیں جن میں نمایاں مثال آیت الکرسی کی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ اسی طرح آیت البر ہے، اور یہ آیت نمبر 164 بھی ایسی ہی خوبصورت آیات کی طرح ہے جو قرآن پاک میں پھولوں کی طرح خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس آیت کو جو آیت نمبر 164 ہے، اس آیت کو آیت الآیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کی 8 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ کسی اور جگہ کسی ایک آیت میں اس قدر نشانیاں اکٹھی نہیں بیان کی گئیں جتنی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس آیت کو ایک خصوصی شان حاصل ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے، ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات کا پختہ عہد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور فرمایا، نہیں یا اللہ، تو انہیں ایسے ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا عجب کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کوئی تیری طرف جھک جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ انہیں رب کی نشانیاں اگر دیکھنی ہیں تو کیا انہیں کائنات میں پھیلی ہوئی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا اللہ کی پہچان کے لیے یہ نشانیاں کم ہیں؟ ان پر غور کر کے تو دیکھیں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ غور کریں زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، تو انہیں خالق واحد لا شریک کی صفات کا کمال اور قدرت نظر آئے گی۔ رب فرماتا ہے غور کرو، یہ آسمان کی نیلی چھت، ان میں لٹکتے ہوئے ان گنت ستارے، چاند اور سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب، ان کی گردش کے متعین راستے، پھر زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات اور دن کی پہم گردش، ان کا رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا، پھر بے کراں سمندر کے سینے پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتیاں اور جہازوں کا خرامہ آنا جانا، پھر دیکھیں گھنگھور گھٹائیں، ان کا موسلادھار بارش کی طرح برسنا، کبھی ترساتے بادلوں کا غائب ہو جانا، ان مظاہر فطرت کو دیکھو۔ رب فرما رہا ہے سوچو، پہچانو اس کا خالق کون ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کچھ بنا سکے، اس کا نظام چلا سکے، اتنے مربوط، اتنے منظم انداز میں کہ آج سائنسدان حیران ہیں کہ سارا نظام کائنات کا ایسا ہائیلی کمپیوٹرائزڈ ہے کہ آج وہ چاہیں تو رب کے دیے ہوئے علم سے آنے والے کئی سالوں کا پہلے ہی سے چاند گرہن، سورج گرہن کا حساب لگا سکیں۔ ایسے ہی کئی محیر العقول چیزیں آج سائنسدانوں کو حیران کر رہی ہیں اس پورے کائنات کے ہائیلی کمپیوٹرائزڈ نظام پر۔ یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ گیسز، یہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر کی منہ زور لہروں کو انسان کے لیے مسخر کر دینا، آپ سوچیں یہ کس نے کیا؟ مسخر کہتے ہیں متی کر کے اس سے اپنی مرضی کی خدمت لینا۔ رب کریم نے سمندر کی منہ زور لہروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ ہم سوچیں کہ ہم 1 تولہ لوہا اگر سمندر میں ڈالیں تو فوراً ڈوب جائے گا، مگر جہازوں کا یہ ٹنوں منوں سامان لے کر سمندر کے سینے پر اتنی تیز رفتاری سے چلنا کہ انسان جہاں جانا چاہے پہنچ جائے۔ آج بے شک خدا ناشناس لوگ اسے ٹیکنالوجی کا کمال کہیں، مگر میرے رب نے اگر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اسے مسخر کیا ہے انسان کے لیے، تو یہ بالکل برحق ہے کہ یہ انسان کے کمال سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے سمندر، تمام کائنات کی چیزیں یہ انسان کے لیے مسخر ہیں۔ رب کریم سورۃ جاثیہ کی یہ آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں کشتی چلے اس کے حکم سے، تاکہ تم اس سے اپنا رزق تلاش کرو، اس کے فضل سے تم جو چاہو اس میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ آیت نمبر 13 میں اسی طرح رب کریم نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم سمندر کی منہ زور لہروں کو اپنے مرضی کے مطابق اس پر تیرتے ہوئے، اس پر
اس پر گھروں جیسے بڑے جہاز بنا کر اس پر مرضی کے سفر کرتے ہوئے تم جہاں چاہو پہنچو، اس کے سینے میں سے جو اللہ کے اس میں رکھے ہوئے خزانے ہیں جو ان کو تلاش کرو، یہ سب میرے رب کے حکم سے تابع ہیں انسان کے لیے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں، تفکر و تدبر کی دعوت دیتی ہیں کہ پہچانو اس خالق کو جس نے بادلوں کو تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دیا، جس نے بادلوں کو تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دیا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، رب فرماتا ہے اسے میں نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان، اور اس میں سے میں ہی ماء مبارکہ، بارش کی صورت میں پاکیزہ پانی تمہارے لیے میں زمین پر بارش کی صورت میں برساتا ہوں، تاکہ جو بنجر خشک زمین ہے وہ تمہارے لیے لہلہاتی فصلوں میں بدل جائے۔ کس کے حکم سے؟ صرف اسی وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ ورنہ اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا اگر ہوا میں اچھالیں 2 لمحوں میں وہ زمین پر آن گرے گا، مگر بادلوں کی صورت میں ٹنوں پانی یہ ہوائیں یوں اٹھائے پھرتی ہیں جیسے روئی کے گالے اٹھائے پھرتی ہیں۔ ہم سوچیں کہ کچھ پانی ہم نے ٹینکی پر چڑھانا ہو تو ہم کتنے پاور کی موٹر کی مدد سے اسے چڑھاتے ہیں، مگر آسمان کی بلندیوں پر ہواؤں کے دوش پر یہ اتنے ٹنوں منوں پانی جس کا کوئی پیمائش ہی نہیں، جس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں، میرے رب کے حکم سے ہوا کے دوش پر آسمان اتنی بلندیوں پر چڑھا پھرتا ہے۔ کون ہے وہ ذات جو آسمان پر گرجتی بجلیوں سے نائٹروجن بارش کے اس پانی میں شامل کر کے اسے نائٹریٹ میں بدل کر زمین کی زرخیزی کو بڑھا کر تمہارے لیے انواع و اقسام کے اناج، پھول، پھل پیدا کرنے کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے وہ ہستی؟ کیا ان لہلہاتی فصلوں میں کسان کا کمال ہے؟ کسان تو صرف یہ کر سکتا ہے کہ زمین نرم کر دے، بیج ڈال دے، کھاد ملا دے، پانی دے دے۔ اس کے علاوہ بیچارہ کسان کیا کرے گا؟ اس کے بعد کا عمل تو کسان کے بس کا نہیں ہے۔ بیج سے کونپل اگانا تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہستی ہے جو یقیناً وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے میں یہ سارا نظام ہے، یہ بادل، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ گیسز، یہ زمین کے اندر کی ساری طاقتیں، وہ ان ساری طاقتوں کو ایک خاص نسبت سے مربوط کر کے بیج کی نشو و نما پر مرکوز کر دیتا ہے تو یہ کونپل نکلتی ہے اس کے حکم سے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ رب فرماتا ہے کبھی تم نے غور کیا تصریف الریاح، یہ چلتی ہوئی ہواؤں پر کبھی تم نے غور کیا؟ غور کرو ان ہواؤں پر جو کبھی معطر اور شاداب ہو کر روح تک کو مسرور کر دیتی ہیں، کبھی باد سموم یعنی گرم لو کے تھپیڑوں کی صورت میں پورے وجود کو جھلسا کر رکھ دیتی ہیں، کہیں یہ بگڑتی ہیں تو سائیکلون بن کر کروڑوں انسانوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہیں، کبھی بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، کبھی بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، کہیں یہ ٹرناڈو یعنی خشکی پر ہوا کا ایسا بگولا بن 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 2 میل تک اس کی زد میں جو چیز آتی ہے اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اب کچھ اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کے اختیار پر دلالت نہیں کرتی؟ یقیناً وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ معرفت الہی کی یہ نشانیاں بتاتے ہوئے قرآن پاک کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ قرآن پاک ان نشانیوں کو ایسے بیان کرتا ہے جو فلسفیوں کی یہ پیچیدہ اصطلاحات اور ثقیل دلائل سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو۔ قرآن پاک ایسے موقعوں پر
مظاہر کونیہ یعنی کائنات کی نشانیوں میں سے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو ہر ایک کے سامنے ایسے کھلے اور واضح ہیں جیسے کائنات کے کھلے صفحے پر یہ تمام چیزیں ہر ایک کو واضح اور روشن نظر آتی ہوں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کریم قرآن پاک میں ان نشانیوں کو ایسے بیان کرتا ہے کہ انہیں علم والے جان سکیں اور بے علم نہ سمجھ سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کا یہ انداز ہو کہ جسے دانش مند سمجھ سکتے ہوں مگر کم علم کی سمجھ سے بالاتر ہوں۔ نہیں، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اتنا واضح ہونے کے باوجود قرآن پاک کا یہ انداز اتنا سطحی بھی نہیں ہے کہ اہل علم کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان نہ ہو۔ ہر لمحہ مشاہدے میں آنے والی تخلیقات کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ایسے منفرد انداز میں ہے۔ آپ دیکھیں، رب کریم فرماتا ہے افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت والی الابل کیف خلقت والی الارض کیف سطحت۔ کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ کس طرح اسے بلند کیا گیا؟ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا؟ کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بچھائی گئی ہے؟ کہ کھلے صفحے پر یقیناً رب کی یہ تخلیقات تمام ایسی روشن اور واضح ہر انسان کے سامنے ہے کہ ایک ان پڑھ انسان رب کی معرفت کی طلب رکھنے والا یقیناً اسے دیکھ کر اللہ اکبر پکار اٹھے اور علم و حکمت اور دانش کی بلندیوں پر پہنچا ہوا مفکر و مفسر اور رب کی طلب رکھنے والا اس کے عجائبات پر غور کرے تو زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن اس کے عجائبات کی انتہا تک وہ نہ پہنچ سکے۔ اس حصے میں رب کریم دعوت فکر دے رہا ہے لآیات لقوم یعقلون۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے لآیات، کہیں رب کریم فرماتا ہے لآیات لقوم یتفکرون، کہیں فرماتا ہے افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی یہ چیزیں؟ اے انسان دیکھ، سوچ، یہ سب خوبصورت چیزیں، کائنات کی تخلیقات جس کا حسن انتہاؤں پر ہے، یہ سب حسن اے انسان تمہارے لیے رب کریم نے تمہارے لیے تخلیق کیا ہے۔ سوچیں، جانور تو حصے لطیف نہیں رکھتے کہ وہ اسے اپریشیٹ کریں، یہ سب کچھ تو ہم انسانوں کے لیے ہے تاکہ دیکھیں، سوچیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی ہمیں پھولوں کا گلدستہ بھیجے تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کس نے بھیجا ہے۔ جب جان جاتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے تو فوراً فون کر کے اس کو تھینک یو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں بھیجا، اور اگر بھیجنے والا کہے کہ آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ کی یاد کی وجہ سے بھیجا ہے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو ایک گلدستہ ہوتا ہے، رب نے تو پورا باغ سجا دیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہماری محبت میں، بن مانگے، بن مول۔ افلا یعقلون۔ اگر ہم یقیناً سوچیں، رب کی دعوت فکر پر کام کریں اور اس پر تدبر و تفکر کریں تو احسان مندی کے ساتھ شکر کے جذبات آنے چاہیے، اور جب دل میں احسان مندی کے ساتھ شکر کا جذبہ مل جاتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ عبادتیں ہوتی ہیں جو عبادت کی شان ہوتی ہیں۔ ہماری باتیں دل میں رب کی پہچان کے ساتھ اگر عبادتیں ہوں تو وہ عبادتیں ہیں جو عرش تک جاتی ہیں۔ اگر ہمارے دل اگر اس پہچان سے خالی ہوں تو یہ روکھی پھیکی اور ایسی نمازیں جو منہ پر دوبارہ دے مارنے والی ہوتی ہیں۔ رب کریم ہمیں اپنی پہچان کے اس تمام راستے پر چلا کر ہمارے اندر وہ احسان مندی اور تشکر کے ساتھ عبادت کا وہ جذبہ پیدا کرے کہ عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا شریک، اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جیسی محبت کرنا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے لیے محبت میں وہ زیادہ شدید ہیں، ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہیں۔ اور کاش اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، وہ عذاب کو دیکھ لیں تو وہ جان جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک تمام تر قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ رب کریم نے پچھلی آیت میں رب کریم نے فرمایا کائنات، دن رات، زمین آسمان، رزق، بارش، بادل، ہوائیں، تمہاری زندگی کا سارا انتظام تو ہم نے کیا ہے۔ ان کو پیدا کرنے والے، اس نظام کو چلانے والے، اس کو قائم رکھنے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ اپنی رحمت اور محبت کے جوش کے ساتھ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے، اس جذبے کو انسان کے وجود میں رکھنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ تمام کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں شکوہ فرماتا ہے انسان سے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے کی بجائے غیروں سے محبت کرتے ہو۔ کائنات کی اتنی کھلی روشن دلیلوں کے باوجود تم شرک میں مبتلا ہو۔ کسی اور چیز سے ایسی ہی محبت رکھنا جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنا اس کا حق ہے، ایسی محبت کسی اور سے رکھنا یہ شرک ہے۔ سوچیں، مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتا۔ یہاں لفظ اندادا آیا ہے۔ اندادا جو ہے وہ ند کی جمع ہے۔ ند کا مطلب ہے مد مقابل اور برابر، اللہ کے برابر ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سے زیادہ کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے برابر ٹھہرانا ہی شرک ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو کسی چیز کے برابر کب کہتے ہیں؟ جب ہم پہلی چیز کو مانتے ہوں کہ ہاں یہ ہے۔ جیسے فرض کیا میں کہوں کہ یہ ایک درخت ہے اور اس کے برابر یہ دوسرا درخت ہے، تو میں نے دوسرے درخت کا نام لے کر پہلے درخت کا انکار تو نہیں کیا۔ اسی طرح مشرک بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ سوچیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو اگر مانتا ہے تو اللہ کو مان لینا تو آسان ہے کہ وہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہی توحید ہے۔ اللہ جیسا، اللہ کے برابر کسی اور کو نہ سمجھنا، یہی تو خالص توحید ہے۔ سوچیں کہ جب ہم خدا کی جو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں، جب ہم ان میں سے کچھ صفات کو دوسروں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، جیسے حاجت روائی، جیسے مشکل کشائی، جیسے فریاد رسی، جیسے دعائیں سننا قبول کرنا، جیسے غیب و شہادت اور ظاہر ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخصوص صفات ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اسے ہی حاجت روا سمجھے، اسے ہی مشکل کشا سمجھے، اسے ہی فریاد رسا سمجھے، اسے ہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا سمجھے، اسے ہی ظاہر و غیب کا علم رکھنے والا سمجھے، صرف اسی کی بندگی کرے، صرف اپنی حاجتیں صرف اسی کے آگے پیش کرے، ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرے، اسی کو مدد کے لیے پکارے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے،
اسی سے ظاہر و باطن میں ڈرے، یہ ہے توحید خالص، یہ عبادت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ سوچیں، جب ہم اپنی حاجتیں کسی اور کے آگے پیش کرتے ہیں، یا ہم ذہن میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر دعا مانگنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یا فلاں جگہ یا فلاں آستانے پر ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں ہماری مشکل کٹ جاتی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اسی آیت میں رب کریم نے آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو مومن ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قوی ترین ہوتی ہے۔ وہ جس سے شدید محبت کرتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مقابل کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اسی کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اور ان کی رب کے لیے محبت کے مقابلے میں باقی سب محبتیں ہیچ ہوتی ہیں۔ رب سے بڑھ کر، رب کے برابر وہ کسی اور چیز سے محبت نہیں رکھتے، اور رب نے اپنی محبت کا پیمانہ خود رب کریم نے سورۃ توبہ میں بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ مال جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ رب کریم نے صاف صاف بتا دیا کہ خبردار، اگر ان میں سے کسی چیز سے بھی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکام اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت اگر تم رکھتے ہو تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی ان چیزوں سے محبت کرنا بری چیز ہے؟ نہیں، محبت ہی سے تو کائنات کا حسن ہے، محبت تو تحفہ خداوندی ہے، محبت رب کریم نے انسان کے وجود میں خود عطا کی ہے۔ مگر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب اور چیزوں سے ایسی محبت کی جائے جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے، یعنی مخلوق کو خالق کے برابر جب ہم لے آئیں گے تو وہ شرک ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، کوئی بھی چیز جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکام سے بڑھ کر محبوب ہو جائے تو وہ پھر تمہاری معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ نفس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ تو جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے یا اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے تو یہ شرک ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اہل ایمان جو ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ آخری حصے میں رب کریم فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ جب کاش ظالم لوگ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو
اور اس وقت وہ جان جائیں گے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں ظالم اس کو کہا گیا ہے جو شرک کرتا ہے، یعنی ظلم یہاں شرک کے معنوں میں آیا ہے، اور ظالم سے مراد مشرک ہے۔ دنیا میں تو انسان کی نگاہوں سے بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں انسان کی آنکھوں سے مخفی ہوتی ہیں، مگر قیامت کے دن یہ سب چیزیں، تمام اسباب واضح طور پر انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ انسان انہیں دیکھ بھی لے گا اور انسان انہیں جان بھی لے گا۔ اس وقت انسان جان لے گا کہ یہ سب کچھ کا مالک تو حقیقی طور پر اللہ ہی تھا، مگر اس وقت کی ندامت اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی جس کا نقشہ سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 28 سے 32 تک کھینچا گیا ہے۔ وہ ندامت اور پچھتاوے سے سوچے گا، ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ وہ کہے گا کچھ بھی میرا مال میرے کام نہ آیا، میری سلطنت، میری بادشاہت، یہ سب جاتی رہی۔ حکم ہوگا کہ پکڑو اسے، باندھو اسے اور اسے گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو۔ اس کی اس وقت یہ ندامت کہ یہ بت، یہ پیشوا، یہ معبود، یہ رہنما، یہ سب آج کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ آج تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پکارا جائے گا للہ الواحد القہار، صرف اسی وحدہ لا شریک اور جلال اور کبریائی اور قدرت رکھنے والے کی۔ اس وقت پتہ چلے گا جنہیں ہم معبود، پیشوا، رہنما سمجھتے تھے، جنہیں ہم بڑا آدمی سمجھتے تھے، جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، وہ تو خود اپنی فکر کر رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ عذاب نظر آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ شدید عذاب دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دینا ہمارے گناہوں کو، اور میدان حشر میں ہمیں سرخرو کر دینا۔ آمین۔